يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ذی وقار علماء کرام، معزز بزرگوں، جوشیلے نوجوانوں اور پیارے بچوں، آج کی یہ مقدس محفل حضرت علامہ مولانا محمد فیض احمد القادری کی زیر صدارت اور انجمن محبان رسول کی جانب سے جامعہ غوثیہ منعقد ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم آپ سب، بلکہ یہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہم سب کو اپنے رحمت سے مالا مال فرما۔ حضور نبی کریم رسول رحیم علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت کا مہینہ ربیع الاول جسے کہتے ہیں، یہ پہلی بہار جو ہے ہم اس میں ہیں۔ آج بالکل میں مختلف انداز سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ اب ذرا یہ خیال فرمائیے گا، خدا خدا کا وہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرق، جو وہاں سے ہو یہیں ہو آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اشعار پڑھنا میں کبھی کبھار پڑھ دیا ہوں، آج پہلے پڑھ دیا۔ قربان اللہ شریف کے میں ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ جب میں آیا تھا تو اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ قرآن کے حوالے سے ولادت باسعاد کے سلسلے میں بات کرتا جاؤں، آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بتاتا جاؤں، لیکن جب میں یہاں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ نہیں، آج نور سے متعلق بات ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے، اب آپ اٹھیں گے نہیں، نہ یہاں کوئی آئے گا نہ کوئی وہاں جائے گا، وہ ذرا اچھا نہیں ہوتا، پھر آپ کی توجہ بڑھے گی تو مجھے جو پھر نہ جان کر دیکھنا پڑے گا۔ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، پہلے تو زیادہ خود میں بہتا تھا، آپ یہ کنٹرول کر چکے ہیں اپنے آپ کو، بہت اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری بات سنیں گے نا تو کچھ یاد بھی رکھنا، اور پھر آگے لوگوں کو بھی بتانا کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور کیوں کہتے ہیں۔ اور میری جو تقریر ہوگی وہ بہت سارے سوالوں کا جواب ہوگی، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یاد رکھنا۔ اور میں نے آیت کریمہ بھی یہی، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے آیا نور۔ اور حضرت دجال، حضرت عبداللہ اور فلان کے سب صحابے کہتے ہیں، بڑے بڑے صحابے کہتے ہیں اس نور سے مراد ہے محمد رسول اللہ۔ اور حدیث پاک نے اس کی تشریح کی، اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے نہیں، وہ گولا تھا جو پھٹا تو کائنات بن گئی۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، دراصل اس کو سمجھنے میں آپ نے کوتاہی نہیں کی، لیکن آپ نے نظریاتی طور پر نہیں بلکہ آپ نے عملی طور پر یہ ثابت کرنا تھا کہ کائنات کیسے بنے۔ وہ بگ بانگ کا نظریہ پیش کرنے کے بعد اس پر تجربات کرنے سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس طرح ایک گولا پھٹا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا، دراصل یاد رکھنا آپ نے، ہوا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی پھینکی۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی پھینکنے پر قادر ہے؟ واقعی قادر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوہ طور پر تجلی آئی تھی اور سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوٹوں میں وہ تجلی پھینکنے پر قادر ہے۔ جب اپنا میں سب سے پہلے اس تجلی کا اظہار کیا تو فرمایا رک جا۔ جب وہ اللہ کا نور تجلی رکی تو فرمایا میں نے تیرا نام محمد رکھ دیا۔ یہ کہتے ہیں بگ بانگ کے نظریے کے مطابق گولا پھٹا تھا تو کیا پھٹا تھا؟
اس وقت تھا کیا؟ کون کو کنکم مخفین فان اور خلق کو خلق، یعنی اللہ رب العزت کی ذات تھی لیکن وہ ایک مخفی خزانہ تھا. اس نے کہا من اور افراد میں پہچانا جاؤں اپنی پہچان کے لیے. اول ما خلق اللہ نور، اپنی پہچان کے لیے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا. تو کیا فرمائے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا، اللہ کی طرف سے آیا. کون آیا؟ محمد رسول اللہ. اور پھر اور کتاب آئی، محمد رسول اللہ آئے، انہیں کا تو ہم جشن مناتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے جو نور آیا ان کا تو ہم جشن مناتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں کہ اللہ کے انعامات کا خوب چرچا کرو. بے شک نہیں، وہ آیت کریمہ جو ہے نا اسے اتر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بے شک اچھی بات کہی انہوں نے. تو میں یہ کہہ رہا تھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے انعامات کا خوب چرچا کرو. اور قرآن حکیم نے فرمایا کہ ساری ایمان والوں آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ میں سے اپنا رسول مقبول محمد رسول اللہ بھیج دیا. ذرا خیال فرمائیں، ایمان والوں پر جو بے ایمان ہیں، بدبخت ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ نے ان پر انعام نہیں دیا بلکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر یہ انعام دیا. وہ ہم نعمت ربک فحدث، ذرا خیال فرمائیں. تو وہی اس کا جشن منائیں گے نا، اور کون منائے گا؟ آپ دوسروں سے اگر کہیں گے تو وہ نہیں، وہ شوق کے اسلام کو منا سکتے ہیں. بھائی یہ بدعت کیوں اختیار کی؟ یہ اسلام کی شوقت ہو. میں نے کہا جس نے اسلام کو پیش کیا اس کا تو تم جشن مناتے نہیں ہو. بات ہو جاتے ہیں نا کبھی تو یہ ساری باتیں کر دیتے ہیں. خیر میں جب کر رہا تھا اللہ رب العزت نے ایک نور کا اظہار فرمایا. كنت كنزا مخفيا فخلقت محمدا یا خلقت خلق. اور فرمایا حدیث پاک کی ہے اس سے تشریح لو لا کلمہ ہر کو ربی دیا. اے میرے محبوب اگر میں نے آپ کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو میں نے اپنے رب ہونے کو ظاہر نہیں کرنا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نہ کرتا اپنے آپ کو. رب ظاہر ہوا تو اپنی پہچان کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو بھیجا. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کسی اور امت کے ہاتھ میں نہیں آئے، کسی اور امت کے پاس نہیں گئے. سارے نبی آپ کا امتی بننا یہ تو ضروری کرو. آپ کا امتی بننا اپنے لیے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتی بنا دیا. جتنا بھی ہم اپنی قسمت پر ناز کریں، جشن منائیں اپنی قسمت پر تو اتنا ہی کم ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اول ما خلق اللہ نوری کا مقصد ہم یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ان کا اظہار کیا. سائنسدان اب وہاں کا قوم نہیں ہے. قرآن حکیم نے جو کچھ کہہ دیا وہ کہہ دیا. وہ کہتے ہیں آگے بھی میں بڑھو. وہاں کتاب ان کا یہ خیال ہے کہ نون بھی وہی اور کتاب ہی نور ہے. میں نے کہا ایسا نہیں. محمد سعید اور محمد سعید کا رب ہوتا ہے مسجد اور دیکھیں کہ بیچ میں اور آ گیا. تو یہاں پر نور اور اس کے بعد واو آ گیا، اس کے بعد مبین کتاب مبین آ گیا. پوری ہوئی کتاب وہ قرآن حکیم ہے. پھر بھی ذرا یہ خیال کرنا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر قرآن حکیم کو نازل فرمایا. اس کے لیے آیا تھا کہ آپ تو اس نور سے مراد ہے وہ کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم ہے. پھر یہ بھی یاد رکھنا ایک قرآن حکیم کی کتاب ہے. آپ کہیں کہ میں پڑھ لوں، آپ ہیں ہم پڑھ تو کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے.
اس کے پڑھانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی، وہی نور ہے۔ اور پھر وہ کتاب میں ہے نا، وہ ایسے میں پڑھی جاتی ہے، اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی، اس لیے نور محمودی کا ہونا ضروری تھا۔ اگر آپ کہیں کہ بغیر اس کے تو نہیں، ذرا خیال فرمائے، ہم کہتے ہیں نا سلو کما ارے یعنی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھنے سے دیکھتے ہو، بخاری شریف وہی کہتی ہے نا، مجھے جیسے دیکھتے ہو۔ اب اگر ہم قرآن حکیم میں کہیں کہ بھائی 700 لفظ صلوات آ گیا، پڑھیں، کیا پڑھیں، کیسے پڑھی جائے گی، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، لیٹیں گے، کس طرح کریں گے؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ نماز کا معنی آپ لغت میں تلاش کریں گے تو کیا معنی اس کا ہوگا؟ پاکیزگی، دعا، ہاتھ جوڑنا، جھکنا ہوگا، یہ اور اس کے کارے کرتے ہیں کہ وہ نماز نہیں بنے گی، تو پھر نماز کیسے بنے گی؟ فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن آ گیا، وہ بھی آپ نے دیا۔ میں یہ کہتا ہوں آپ لوگ بتاؤ مجھے، آپ کا پتا علماء کرام کے اجتماع بیٹھی ہوئی ہے، میں یہ کہتا ہوں اللہ کا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ کا؟ اگر کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے تو اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، کیسے جبرائیل لے کر آئے تو جبرائیل علیہ السلام کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی آپ صبر نہیں پیش کر سکتے، جب نہیں پیش کر سکتے تو لمحہ آپ کو کہنا پڑے گا یہ محمد رسول اللہ کا کلام ہے۔ لیکن آپ کی ذات پر اعتماد کیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا میرا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ہذا کلام اللہ، ہذا کلام اللہ۔ تو خیال کرے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ پر اعتماد کا نام ایمان ہے، آپ کے اوپر اعتماد کا نام قرآن ہے، آپ پر اعتماد کا نام اسلام ہے، اور جتنی بھی تحریکیں اسلامی اٹھیں گی وہ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ پر اعتماد نہیں ہے تو کس کام کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اس نور کے بھی حصے ہوئے، وہ حصے تو پھر کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اتنا بہت ہے، ہاں کیونکہ زیادہ زور لگا دیا ہے، اس نے کافی ہے۔ اچھا، میں علماء کرام کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پہلے سے مجھے وقت دے دیا۔ اپنے علامہ صاحب بڑے جوشیلا کتاب کر رہے سمجھا رہے تھے، واقعی انہوں نے اچھی بات کہی۔ حضرت مولانا محمد ظفیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان سے پڑھتا ہوں، آخری کتاب میں نے ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، وہ مسلسل اس پہ بحث مباحثہ کو بہت اچھا کرتے تھے، باقی میں تو بتا بھی چکا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے حدیث کا درس لیا تھا ابو الحسن اسناد لاہور والے ہیں، مولانا عبدالرقیب صاحب یہ ساتھ لے گئے۔ پھر پروفیسر ڈاکٹر محمد بغار صاحب نے حدیث میں پڑھائے، اور میں پھر مستقل مسلسل پڑھتا رہا۔ علامہ عبد المصطفیٰ عزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اعتراض کیا نا اسمبلی میں کہ آپ لوگ سب اتنے علماء ہو تو آپ تو مسلمان کی تعریف نہیں کر سکتے ہو، اس میں یہ سارے مقاصد فکر کے تھے، تو علامہ عبد المصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ابھی کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آئین میں مسلمان کی تعریف لکھی گئی ہے وہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، وہ ازہر شریف کے پڑھے ہوئے، ازہر مصر کے پڑھے ہوئے تھے، تو بڑے مزیدار وہ پڑھاتے تھے حدیث۔ تو میں ان سے حدیث پڑھتا رہا کہ اس طرح یہ بڑے لوگ تھے، عاجزی انکساری ان میں بہت تھی۔ اب علم آ جاتا ہے نا تو ہم بغلے میں جاتے ہیں، قریب کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے، ایسے کہتے ہیں نا جی، مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ تو خیر اس وقت ایسا نہیں تھا۔ علامہ عبد المصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ ذہن میں میرے ساتھ آئے بھی گئے بھی، بلکہ ایک مرتبہ تو نا وہ اٹھانی اس کے پاس رہ گئی، یہی ذکر چلتا تھا، تو کہنے لگے کنیکٹر سے تم اٹھانی اس کے واپس کرو، مجھے اب تک یاد ہے۔ تو بڑے اچھے لوگ تھے۔ آپ علم کی طرف آؤ، ابھی میں سائنس کا بھی حوالہ دے رہا تھا نا، تو سائنسدان بھی آپ نے پیدا کیے تھے، جابر بن حیان کہیں باہر سے نہیں آ گیا تھا، نظریہ نور کا جو ہے نا وہ کہیں باہر سے نہیں کوئی آ گیا تھا،
وہ ابن حیثم آپ کا ہی تھا۔ حضرت امام جعفر صاحب اور ان کے والد بزرگوار انہوں نے تو بغیر ایک یونیورسٹی بنا رکھی تھی جو 6 مہینے سال تک تو برقرار ہے، اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ہندسوں کا علم، یہ آغاز وغیرہ وغیرہ، یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں نا جس کو سائنس میں آپ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ساری مسلم سائنسدان لے کر آئے تھے، اتنا آپ یاد رکھنا۔ اس پر پھر ہمارے جو ہے یورپ نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی عمارت نہیں ہے۔ آج مسلم سائنسدانوں کو ہٹائیں گے نا تو وہ کس پر عمارت کریں گے، کوئی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں۔ یہ میں نے یہ بات کہہ دیا ہے، رزق حلال کماؤ، خود کر کماؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی بڑا کرو، سائنس کی طرف آؤ۔ علامہ صاحب یہ کہتے رہتے ہیں میرے پاس آئیں میں ان کو سب پڑھاؤں گا، یہ کہتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر کلاس لگتی ہے، وہاں کلاس لگتی ہے، وہاں کلاس، اس کمرے کے اندر، اس کمرے کے اوپر، یہ کئی کلاسیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں جمعے کے دن آتا ہوں تو دیکھتا ہوں۔ تو خیر ہم آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کا دستے بازو تو بن سکتے ہیں تو بھائی آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کچھ کرتا ہے تو وہاں جا بیٹھے یہاں علم کی باتیں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھتے یہاں علم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور اب نہیں علم کی بات ہو تو اچھی باتیں، اچھے بھلے علماء بھاگ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہ آ جائے نہیں، وہ ان کو اپنا معاش پیدا کرنا چاہیے، تجارت کرے وہ کھیتی باڑی اپنے نام لگوائیں، کہیں نہ کہیں سے مختلف چیزیں کریں، وہ معاشی لحاظ سے۔ ایک بات یاد رکھو، علماء کرام تو یہاں نہیں آج چاند دیکھیں، یہ بڑے عالم تھے، جہاد کا اعلان یہ کرتے تھے، یہ تاجر یہ تھے، بڑی بڑی جاگیریں ان کے پاس تھی، دور دور تک یہ سفر کرتے تھے، علم کو یہ پھیلاتے تھے، اور ان کے فتوے چلتے تھے، جو کچھ کہتے تھے قوم اس پر عمل کرتی تھی۔ کیوں کہ کھاتے پیتے تھے، انگریز نے سب کو جبر کیا۔ آپ ہمیں 70-75 سال ہو گئے آزاد ہوئے، کوئی ان کو یاد نہیں کرا رہا کہ تمہاری یہ حالت نہیں تھی، اے علماء کرام آپ کی یہ حالت نہیں تھی، تمہاری حالت بہترین تھی، کھاتے پیتے آگے علم کو بڑھاتے تھے۔ خیر وہ ہم حضور کی میراث کرتے تو کیا بک میں لے پڑے۔ میں نے تو وہ بند ہی کر دی بات، علماء کرام کر دی، آئندہ کریں گے بات انشاءاللہ کریں۔ بھائی بہت بہت آپ کا شکریہ۔ میں نے وہ جو ہے نا وہ اس جلوس کا انتظام کرتے ہیں جاوید بھٹ صاحب، ہاں یہ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ میرے صاحب نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس وقت ایک شبیر صاحب تھے، اس سے مجھے ایسے کوئی یاد پڑتا ہے، ماسٹر حمید صاحب، اس طرح کچھ لوگ تھے، یہاں سے وہاں جا کر پھر اسے جلوس سے ملتے تھے، اور پھر وہ عید گاہ کی طرف چلے جاتے۔ یہ سب لوگ کہ اس وقت زیادہ عمر نہیں تھے، لیکن ان کو کبھی کوئی یاد ہے، یہ تو یاد آج اتنی مضبوط ہے کہ یہ بتا بھی رہے تھے کہ یہ بھی ہوتا تھا۔ علامہ صاحب نے بھی وہ لیکن ان کو چیزیں کم یاد ہیں لیکن کم یاد ہیں، یہ پوچھ لیتے ہیں، اور یہ بھی بڑی بات ہے، پوچھنے سے علم پڑتا ہے، پوچھنے سے علم پڑتا ہے۔ چلیے جی، تو میں ان کو شاباش دے رہا تھا، ان کا گن گانا چاہتا تھا علامہ صاحب کہ ان کو اکٹھے کیے رکھتے ہیں کسی نہ کسی مہم پر، کہ آج کیا ریلی ہوگی اور کل کو جلسہ ہوگا، پرسوں کو جلوس، یہ آ رہا ہے جمعے کے دن، تو آپ لوگ سب اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ میری ملاقات دن ہوگی نا آپ کی، تو میں نے تو بہت باتیں کر دی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے رحمت برسے۔